دستبوسی کی، ہاتھوں کو چوما اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر کہا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کیجیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلہ پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تنگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے خلافت لے لے۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی بیوقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا، میری سفارش پر بنو ربیعہ اور بنو مدر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک نے لوگوں کی مغفرت کر دی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رحمت اللہ علیہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے تھے؟ سبحان اللہ۔ لیکن دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جواب سے معذور رہے، جواب نہیں دے سکے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ
کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو۔ اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اکٹھا طاری ہو گئے اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو کہا کہ نماز میں اتحیات کے بعد یہ دعا کرتا ہوں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانا۔ پھر پوچھا گیا عمر کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ پر قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دے، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں زاد آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ اللہ۔ پھر ان دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کی عظمت جاگزیں ہوئی اور لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا تو آپ رحمت اللہ علیہ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔